اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر ابن عبداللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سمعت فاطمة انہا قالت دخل علی بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت وعلیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابتاه من الضعف فقال یا فاطمة ایتینی بالکساء الیمانی وغطینی بہ فاتیتہ بالکساء الیمانی وغطیت بہ فصرت انظر الیہ واذا وجہہ یتلألأ کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ اللہم صلی علی محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني والثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني والثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني والثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختار الله وتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل
فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل. قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء فقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لمهم لمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآله. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء. فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام
وَيَقُولُ لَكَ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي إِنِّي مَا خَلَقْتُ السَّمَاءَ مَبْنِيَّةً وَلَا أَرْضًا مَدْحِيَّةً وَلَا قَمَرًا مُنِيرًا وَلَا شَمْسًا مُضِيَّةً وَلَا فَلَكًا يَدُورُ وَلَا بَحْرًا يَجْرِي وَلَا فُلْكًا يَسْرِي إِلَّا لِأَجَلِكُمْ وَمَحَبَّتِكُمْ وَقَدْ أَذَنَ لِي أَنْ أَدْخُلَ مَعَكُمْ فَهَلْ تَأْذَنُ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا أَمِينَ وَحِيَّ اللَّهِ إِنَّهُ نَامَ قَدْ أَذِنْتُ لَكَ فَدَخَلَ جِبْرَائِيلُ مَعَنَا تحت الكساء اللہم صلی علی محمد وآل محمد فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه إلهي آمين ولا مغموم إلا وكشف الله غمه إلهي آمين ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته إلهي آمين فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين عليه السلام وفي الآخرة شفاعة الحسين عليه السلام اللهم اكتبنا من زوار الحسين عليه السلام واجعلنا من الباقين في عزاء الحسين عليه السلام اللهم احشرنا تحت لواء الحسين عليه السلام اللهم احشرنا في زمرة الحسين عليه السلام اللهم ادخلنا الجنة من باب الحسين عليه السلام برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد حسین تیرے نام
خدا کی ذات ہے، قدرت حسین ہے، قادر خدا کی ذات ہے، قدرت حسین ہے، ساری حقیقتوں کی حقیقت حسین ہے، ساری حقیقتوں کی حقیقت حسین ہے، سجدے کو طول دے کے بتایا رسول نے، سجدے کو طول دے کے بتایا رسول نے، لوگوں میری نماز سے افضل حسین ہے، لوگوں میری نماز سے افضل حسین ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، علم کی بھیک جو کش کول اٹھا کر مانگو، علم کی بھیک جو کش کول اٹھا کر مانگو، برسرے فرشے عذاب، برسرے ممبر مانگو، علم کی بھیک جو کش کول اٹھا کر مانگو، علم کی بھیک جو کش کول اٹھا کر مانگو، مانگنا ہی جو ضروری ہے نصیبوں کے لیے، مانگنا ہی جو ضروری ہے نصیبوں کے لیے، کچھ نہیں مانگو، کچھ نہیں مانگو، فقط ہو رسا مقدر مانگو، علم کی بھیک جو کش کول اٹھا کر مانگو، علم کی بھیک جو کش کول اٹھا کر مانگو، تم کو درکار ہے خوشیوں کا اگر تاج محل، تم کو درکار ہے خوشیوں کا اگر تاج محل، غم شبیر ذرا قد کے برابر مانگو، علم کی بھیک جو کش کول اٹھا کر مانگو، علم کی بھیک جو کش کول اٹھا کر مانگو، حر کی تقلید کرو چھوڑ کے جنت کی طلب، ارے حر کی تقلید کرو چھوڑ کے جنت کی طلب، در پہ شبیر کے اوقات سے بڑھ کر مانگو، علم کی بھیک جو کش کول اٹھا کر مانگو، علم کی بھیک جو کش کول اٹھا کر مانگو، یہ در آل محمد
در آل محمد ہے جھجکنا کیسا، یہ عطا کرتے ہیں، یہ عطا کرتے ہیں، قطروں کو سمندر مانگو، علم کی بھیک جو کش کول اٹھا کر مانگو، علم کی بھیک جو کش کول اٹھا کر مانگو، یہ شب مجلس شبیر ہے اہل عزا، یہ شب مجلس شبیر ہے اہل عزا، فاطمہ بیٹھی ہیں، فاطمہ بیٹھی ہیں، کیا فکر ہے کوثر مانگو، علم کی بھیک جو کش کول اٹھا کر مانگو، علم کی بھیک جو کش کول اٹھا کر مانگو، تم کو گھر بیٹھے ہی سب رزق عطا ملتا ہے، تم کو گھر بیٹھے ہی جب رزق عطا ملتا ہے، کیوں کسی غیر کے، کیوں کسی غیر کے دروازے پہ جا کر مانگو، علم کی بھیک جو کش کول اٹھا کر مانگو، علم کی بھیک جو کش کول اٹھا کر مانگو، بانٹتا پھرتا ہے بہلول مکان جنت کے، بانٹتا پھرتا ہے بہلول مکان جنت کے، مستقل جس میں، مستقل جس میں عزا خانہ ہو وہ گھر مانگو، علم کی بھیک جو کش کول اٹھا کر مانگو، علم کی بھیک جو کش کول اٹھا کر مانگو، مجھ کو پانی نہیں درکار سکینہ نے کہا، مجھ کو پانی نہیں درکار سکینہ نے کہا، بھائی سجاد، بھائی سجاد لائی سے میرے گوہر مانگو، علم کی بھیک جو کش کول اٹھا کر مانگو، علم کی بھیک جو کش کول اٹھا کر مانگو، بولے شبیر میری جان نچھاور تم پر، بولے شبیر میری جان نچھاور تم پر، رن کو جانے کی، رن کو جانے کی رضا ہم سے نہ اکبر مانگو، علم کی بھیک جو کش کول اٹھا کر مانگو، علم کی بھیک جو کش کول اٹھا کر مانگو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سورہ فاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
درود بابا سے بلند. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جنت کے در پہ حر جو ہی جا کر کھڑا ہوا. جنت کے در پہ حر جو ہی جا کر کھڑا ہوا. زخمی تمام تن تھا لہو سے بھرا ہوا. زخمی تمام تن تھا لہو سے بھرا ہوا. رضوان نے دیکھا آیا کوئی سر کٹا ہوا. پوچھا کہ سر تیرا تن زخمی سے کیا ہوا. پوچھا کہ سر تیرا تن زخمی سے کیا ہوا. بولا اٹھا کے آیا میں ظلم شدید ہوں. میں لشکر حسین میں پہلا شہید ہوں. میں لشکر حسین میں پہلا شہید ہوں. کے جب رسول کے پاس اس کو لے گیا اور وہ نبی کے سامنے جا کر کھڑا ہوا. پوچھا نبی نے کون ہے تو سر ہے کیوں کٹا. اور بولا کر کے مجرا کے یا شاہ انبیاء. اور بولا کر کے مجرا کے یا شاہ انبیاء. میں پیٹتا ہوں آنسوؤں سے بھر کے نین کو. کرتے ہیں قتل اب میرے آقا حسین کو. کرتے ہیں قتل اب میرے آقا حسین کو. یا مصطفیٰ حبیب خدا شاہ بحر و بر. میرا ہے نام حر میرے آئی کا ہوں پسر. شبیر کا ہوا تھا ہراول میں آن کر. قدموں تلے حسین کے میرا کٹا ہے سر. قدموں تلے حسین کے میرا کٹا ہے سر. کرنے خبر میں آیا شاہ مشرقین کی. کرب و بلا میں کٹتی ہے گردن حسین. کرب و بلا میں کٹتی ہے گردن حسین کی. مصطفیٰ سے کرتا تھا حر اس جگہ بیان. ایک حر کی نظر پڑی اس پر جو ناگہاں. بنت نبی سے جا کے کہا یہ بساط
شخص آیا سر ہے کٹا ہے لہو لہاں کرتا نبی سے رو رو کے وہ کلو کال اس کے گلے میں بی بی تمہارا رومال اس کے گلے میں بی بی تمہارا رومال ہے النساء کی اس پہ جو ناگاہ نظر پڑی پہلے تو اس کی شکل پہ قربان ہو گئی بعد اس کے پوچھنے لگی وہ زوجائے علی میرے حسین پیارے کی کہہ تو خبر زری میرے حسین پیارے کی کہہ تو خبر زری کیوں شکل تیری دے میری پھٹتی چھاتی ہے اے حسین جسم سے کیوں تیرے آتی ہے اے حسین جسم سے کیوں تیرے آتی ہے سن کے حر نے قدموں پہ زہرا کے سر رکھا بولا نیا غلام ہوا کا حسین کا ابن علی کا کیا کہوں میں تم سے ماجرا فدیہ میں ہوں حسین کا سر ہے میرا کٹا فدیہ میں ہوں حسین کا سر ہے میرا کٹا آفت تھی ٹوٹی ہے شاہ مشرقین پر بلوا پڑا تھا روبرو میرے حسین بلوا پڑا تھا روبرو میرے حسین پر کہہ کے فاطمہ نے کیا حر سے یہ سوال کس نے گلے میں باندھا تھا تیرے میرا رومال وہ بولا کیا کہوں میں جگر خستہ پر ملا کر گلے پہ برچھی ہوا میں جو ہی نڈھا کر گلے پہ برچھی ہوا میں جو ہی نڈھا نہ اس گھڑی حواس نہ رے کچھ مجھ کو ہوش تھا رگ سے میرے خون کے دریا کا جوش تھا رگ سے میرے خون کے دریا کا جوش تھا وارا خو کا بہنے لگا اور نہ جب تھما سرور کو آئی حاطف غیبی سے یہ صدا رومال فاطمہ
کے گلے پہ باندھو یا سبط مصطفیٰ کے گلے پہ باندھو یا سبط مصطفیٰ طے کر کے رکھا سن کے شاہ باکمال نے شہر کا خون بند کیا اس کے رومال نے شہر کا خون بند کیا اس کے رومال نے سن کے اس کو زہرا نے دے کر دعا کہا تو بھی میرے عزیزوں میں اب تو ٹھہر چکا اے حر تجھے ہے آفری اور لاکھ مرحبا سر تو نے میرے بیٹے کی خاطر کٹا دی سر تو نے میرے بیٹے کی خاطر کٹا دیا محشر کے روز پہلے تجھے بخشواؤں گی عباس علی کے زیر علم جا بٹھاؤں عباس علی کے زیر علم جا بٹھاؤں گی عباس علی کے زیر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد برائے ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات اللہم محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا مولانا ابو القاسم محمد الصلاۃ والسلام علی اہل البیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا
وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا مولانا ابو القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد. الصلاۃ والسلام علی اہل البیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد. تمام حمد و ثنا اس ذات واجب کے لیے کہ جو خالق کائنات ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، ستار العیوب ہے، 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے. اور تمام درود و سلام ان ازوات مقدسہ کے لیے کہ جو وجہ خلقت ارض و سما ہیں، جو ہمارے لیے ہدایت کے روشن مینار ہیں، ہمارے لیے باعث نجات ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ہدیہ الہی محبت حسین سے نوازا. محبت حسین ہدیہ الہی ہے کہ جو خدا جس کو پسند کرتا ہے اس کے دل کو اس محبت سے منور کر دیتا ہے. خدا کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ ہم پھر ایک مرتبہ ذکر سید الشہداء سے آغاز کر رہے ہیں، اپنے ایک اور سال کا، اپنی حیات کا آغاز کر رہے ہیں. اور جو موضوع ہے ہمارا مجلس کا وہ ہے کہ ذکر حسین حیات ہے. ہم گفتگو کریں گے کہ حیات ہے کیا. ذکر حسین حیات ہے، یہ کوئی خطابت کا جملہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ عزاداری ہماری شہ رگ ہے. شہ رگ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کہ اگر وہ شہ رگ نہ ہو تو ہماری موت واقع ہو جائے. شہ رگ کا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم زندہ ہیں، ہم حیات ہیں، ہم زندگی جو روح ہے ہماری وہ ہمارے اندر موجود ہے. لیکن کیسے، کس طرح ذکر حسین حیات ہے؟ حیات مین کہ زندگی ہے. اس پر ہم گفتگو کریں گے. عزیزان، یہ حیات اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے سب کہیں کہ جی زندہ تو سب ہیں، اگر جب ہم ذکر نہیں کر رہے ہوتے تب بھی ہم زندہ ہوتے ہیں، یا وہ لوگ جو ذکر نہیں کرتے وہ بھی زندہ ہیں، وہ بھی حیات رکھتے ہیں، وہ بھی زندگی گزار رہے ہیں. یہ کون سی حیات ہے کہ جو ذکر حسین کے بعد ملتی ہے؟ یہ کون سی حیات ہے کہ جو حسین سے متوسل ہو کر حاصل ہوتی ہے؟ اس پر ہم گفتگو کریں گے. تو حیات
زندگی جب محبت کے دھارے میں آ جائے، جب عشق اہل بیت کے دھارے میں انسان اپنی زندگی کو ڈال دے تو اس کو ایک حیات ملتی ہے، جو حیات حقیقی ہے، جو حیات روحانی ہے، جو حیات معنوی ہے، اور یہ وہ حیات ہے کہ جس میں انسان عقل، شعور، معرفت، آگہی کی ان منازل پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ پھر اپنے اعلیٰ مدارج کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ یعنی کہ یہ وہ بصیرت ہے کہ جس کے لیے امام نے فرمایا کہ جو مومن ہوتا ہے وہ 2 آنکھیں نہیں رکھتا، مومن کی 4 آنکھیں ہیں، 2 باطنی آنکھیں ہیں اور 2 ظاہری آنکھیں ہیں۔ ظاہری آنکھوں سے ہم ظاہری چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن جو ہمارے باطن کی آنکھیں ہیں ان سے ہم وہ دیکھتے ہیں کہ جو ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اب ہم دیکھتے ہیں عزیزان کہ یہ حیات معنوی، یہ حیات حقیقی، یہ حیات عرفانی، یہ کیا حیات ہے؟ یہ جن کو حاصل ہوتی ہے، جن انسان کو، جن لوگوں کو، جن ہستیوں کو یہ حاصل ہوتی ہے، پھر ان کا رسم و رواج، ان کے ذاتی مفادات اس میں شامل نہیں ہوتے، پھر وہ اعلیٰ مدارج طے کر لیتے ہیں اور اپنے مقام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے یہ شب عاشور دیکھا، کربلا جو ہمارے لیے ایک جو مثال ہے، کربلا جو ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، کربلا جو کمال کی طرف پیش قدمی کرنے کا نام ہے۔ ہم نے دیکھا کہ وہاں ایسی حیات امام عالی مقام سید الشہداء نے عطا کی اپنے ساتھیوں کو کہ انہوں نے اپنے اعلیٰ ترین مدارج کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ شب عاشور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، اور جو اس مقام پر پہنچ جاتا ہے پھر اس کے لیے کوئی خوف، کوئی ڈر، کوئی کچھ باقی نہیں رہتا۔ یہ حاصل کیسے ہوگی؟ یہ کیسی حیات ہے؟ اس پر اگر ہم گفتگو کریں تو آئیے قرآن کی جانب چلتے ہیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 24 نمبر آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جب تمہارا رسول تمہیں پکارے، جب رسول تمہیں پکارے تو تم اس کا جواب دو، اس کی پکار پر لبیک کہو، اس کی پکار کا جواب دو تاکہ تمہیں حیات عطا کی جائے۔ اب یہ آیت کوئی مردوں سے تو نہیں کہہ رہا نا، ہاں، یہ جو آیت ہے خدا قبرستان میں کھڑے ہو کے تو رسول نے نہیں بیان کی نا کہ مردوں کے ساکے بھی تم جواب دو تاکہ ہم تمہیں زندہ کر دیں، حیات دے دیں۔ یہ کون سی حیات ہے کہ جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ کہ کیا یہ وہ حیات ہے کہ جس کے لیے ہمیں ایک پروسیس سے گزرنا پڑے گا۔ ایک وہ زندگی حیات ہے جو ہمارے پاس ہے، یہ وہ حیات ہے جس کے لیے ہمیں ایک پروسیس سے گزرنا پڑے گا، اور اس کا پہلا کیا ہے؟ کہا رسول کی پکار پر جواب دو۔ اب آپ کہیں کہ جی رسول تو اب ہے نہیں، تو ہم کس پکار پہ جواب دیں؟ ہاں، اور ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا ایمان کیا ہے کہ رسول اگر قرآن قیامت تک ہے، شریعت محمدی قیامت تک ہے، قرآن کی آیات قیامت تک ہیں، فقط ایک دور کے لیے نہیں تھیں، دور رسالت کے لیے نہیں تھیں، قرآن قیامت تک ہے، تو وارث قرآن بھی قیامت تک ہے، جانشین رسول بھی قیامت تک ہے، کہ جس کے لیے رسول نے کہا لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، مثلوں کا مثلی، کہ یہ مجھ جیسے ہیں، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے۔ کبھی ہاتھوں کو بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، کبھی کہا حسین منی و انا من الحسین، کبھی کہا فاطمہ تو بعزت منی، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یہ وہ ہیں۔ کبھی کہا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، ہم کل کے کل محمد ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہر دور میں محمد موجود ہے، اور جب وہ پکارے تو اس کی آواز پر لبیک کہنا، جب لبیک کہو گے تو ہم تمہیں، خدا کیا کہہ رہا ہے، ہم تمہیں حیات دیں گے۔ اور اس کے بعد ارشاد کیا فرما رہا ہے کہ مرد اور عورت، اب یہ نہیں کہا فلاں قوم فلاں قبیلہ، گورا یا کالا، عرب یا عجم، نہیں، مرد اور عورت، اب کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ در اہل بیت، یہ در محبت کا در،
یہ کھلا ہے ہر ایک کے لیے، منا اہل بیت، ہاں فقط سلمان کے لیے نہیں تھا، یہ در کھلا ہے، آج بھی کھلا ہے۔ یہ آیت کہہ رہی ہے ہر مرد، ہر عورت، چاہے جس نسل، جس قبیلے، جس رنگ، جس زبان سے تعلق رکھتا ہو، دیکھیں نا ہمارا جو رشتہ ہے پوری کائنات میں، دنیا میں جو محبان اہل بیت پھیلے ہوئے ہیں، ہمارا جو ان کے ساتھ رشتہ ہے وہ فقط اور فقط محبت اہل بیت کا رشتہ ہے۔ نہیں جانتے کہ کون ہیں، آپ اربعین پہ گئے ہوں گے، آپ حج پہ گئے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں کسی مومن کو دیکھ لیں تو کیسی ایک انست اور ایک کشش محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ کیا رشتہ ہے؟ یہ اہل بیت سے محبت کا، عشق اہل بیت کا رشتہ ہے۔ اور خدا کہہ رہا ہے ہر مرد اور ہر عورت جو عمل صالح انجام دے تو ہم انہیں پاکیزہ حیات عطا کرتے ہیں۔ ہاں ایک جگہ کیا کہہ رہا ہے کہ پکارو، اس کی پکار پہ لبیک کہو، یعنی کہ کھڑے ہو جاؤ۔ اب وہ جو کہہ رہا ہے جب کہے کھڑے ہو جاؤ، جب کہے بیٹھ جاؤ، یہ نہیں کہ اب ہمارا دل چاہ رہا ہے یا نہ دل نہیں چاہ رہا ہے، یا ہمیں ایسے اچھا لگتا ہے ہمیں ویسے اچھا لگتا ہے، نہیں، جب وہ پکارے اس کی آواز پہ لبیک کہو۔ یاد ہے نا آپ کو واقعہ کہ ایک بہت بڑے ہمارے تاریخ کے جو ہیں شخصیت ہیں، وہ نماز پڑھ رہے تھے اور رسول نے پکارا تو جواب نہیں دیا، اور نماز ختم کرنے کے بعد آئے، یا رسول اللہ، کہا کہ میں نے تمہیں پکارا تھا، یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو کہا نہیں، اگر رسول پکارے تو نماز کو توڑ نہیں سکتے آپ، یعنی کہ واجب نماز اس کو آپ کوئی کسی صورت میں توڑ نہیں سکتے سوائے اس کے کہ یا تو آپ کی جان کو خطرہ ہو، اس صورت میں خدا اجازت دیتا ہے، ادروائز کہ کب کہ جب رسول پکارے۔ کہا یہ نماز سکھائی کس نے ہے تمہیں؟ ہاں تو کیا وہ سارا پروسیس حیات طیبہ کا، جس کو حیات طیبہ حاصل ہوگی کہ اس کی آواز پر لبیک کہنا ہے، پھر اپنی مرضی نہیں، مجھے یہ اچھا لگتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے، جیسے آج کل ہے کہیں جی ہمیں ایسے مجلس پسند ہے، ہمیں ویسے مجلس پسند ہے۔ مجلس کا ذکر حسین حیات ہے، جیسے بھی ہے ذکر حسین، چاہے جنگل میں ہے، پہاڑ میں ہے، گھر میں ہے، امام بارگاہ میں ہے، سڑک پہ ہے، کہیں پہ ہے، یہ حیات ہے، ذکر حسین حیات ہے۔ اس کی آواز پر ہمیں لبیک کہنا، وہ جو حل من ناصر ینصرنا کی آواز کربلا کے میدان میں بلند ہوئی تھی، اس پر ہمیں لبیک کہنا ہے۔ اور آج جو وقت کا حسین پردہ غیبت میں بیٹھا ہوا ہے، جو وارث فرش عزا ہے، اس کی آواز پہ لبیک کہنا ہے۔ اگر ہمیں وہ حیات طیبہ چاہیے، کہاں پر پروردگار نے جو مرد اور عورت عمل صالح انجام دیتے ہیں ان کو ہم وہ پاکیزہ حیات عطا کرتے ہیں۔ پھر ایک جگہ ایک مقام پر میرا مولا کائنات علی ابن ابی طالب نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتا ہے، لوگ ابھی سو رہے ہیں، یہ جب جاگیں گے جب موت ان کے سر پر آ جائے گی۔ اس میں کیا ہے، ہمارا امام ہمیں متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا کہاں متوجہ کرنے چاہتے ہیں کہ سونے سے کیا مراد ہے؟ جب ہم سوتا ہے تو انسان ایک طرح سے مردہ ہی ہوتا ہے، جو ایک عارضی موت ہے جو انسان کے سونے پہ طاری ہو جاتی ہے۔ اور کیا اس میں ہوتا ہے؟ بے خبری ہوتی ہے، غفلت ہوتی ہے، بے خبری ہوتی ہے۔ یہاں مولا کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی غفلت میں ہیں، بے خبر ہیں، سو رہے ہیں، مردہ ہیں۔ یہ کب جاگیں گے؟ جب موت ان کے سر پر آ جائے گی اور پھر کہیں گے ہمیں پروردگار مہلت دے دے کہ اب ہم جا کر تیری نافرمانی نہیں کریں گے، اور جواب آئے گا اب وقت ختم ہو چکا ہے، اب وہ تمام بند ہو چکا ہے، بہت مہلت دی ہے، اب ختم ہو چکا ہے۔ میرے مولا کہہ رہے ہیں تب جاگیں گے جب موت ان کے سر پہ آ جائے گی۔ اور پھر اپنے رسول سے ارشاد فرماتے ہوئے خدا کہہ رہا ہے کہ اے رسول تم کن سے بات کرتے ہو؟ مطلب بار بار جب ہم نے دیکھا کہ پیغمبر خدا جاتے تھے اور پیغام خدا بار بار لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے، لیکن آگے سے جواب میں کوئی تمسخر اڑاتا تھا، کوئی کہتا تھا یہ جادوگر ہیں، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی مذاق اڑاتا ہوا واپس چلا جاتا تھا، کوئی نہیں سنتا تھا۔ تو پروردگار نے رسول سے کیا فرمایا کہ اے حبیب، یہ تم جن سے بات کرتے ہو یہ کان رکھتے ہیں مگر سنتے نہیں، آنکھیں رکھتے ہیں مگر دیکھتے نہیں، دل رکھتے ہیں مگر
سمجھتے نہیں، یہ زندہ نہیں ہیں، یہ مردہ ہیں، یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ تو پروردگار نے بتا دیا کہ جو اس کی حجت کی آواز پر لبیک نہیں کہے گا، جو اس کے ساتھ آ کر کھڑا نہیں ہوگا، وہ زندہ نہیں ہے، وہ مردہ ہے۔ اور یہی وجہ تھی حسین کے مقابل کربلا میں جو آ کر کھڑے ہوئے وہ زندہ نہیں تھے، وہ مردہ تھے، وہ مردہ تھے۔ اور یہی اگر ہم ان کی وجوہات کو دیکھیں عزیزان گرامی، کہ کیوں ایک قوم، دیکھیں نا امام کے کو ان لوگوں میں جو آ کر مقابل کھڑے ہوئے امام کے، بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ رسول نے کس طرح حسین کو اپنے سینے پر پالا ہے، کس طرح اپنے کاندھوں پر بٹھایا ہے، کیا کیا حسین کے بارے میں فرمایا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ جانتے نہیں تھے۔ اگر چلیں ایک پوائنٹ ہم یہ دیکھ کر بھی لیں فرض کہ کچھ لوگ نہیں جانتے تھے، تو ان سے آ کر اگر آپ امام کے خطبات کو دیکھیں، آپ امام کے شعار کو دیکھیں، 28 رجب سے لے کر 10 محرم تک امام بار بار اپنا تعارف کرواتے رہے۔ میں زہرا کی گود کا پالا ہوں، میں جگر گوشائے بطول ہوں، میں نواسۂ رسول ہوں۔ اس امامے کو دیکھو، یہ رسول کا امامہ ہے، اس عبا کو پہچانو، یہ رسول کی عبا ہے۔ تو وہ کون تھے؟ ان کے دل کون تھے؟ مردہ تھے، مردہ۔ تو عزیزان ہمیں سوچنا یہ ہے، فکر یہ کرنی ہے ہمیں۔ آج جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں تو پھر دوبارہ کہہ دوں، خطابت کا جملہ نہیں ہے کہ ذکر حسین حیات ہے۔ اگر ذکر حسین سننے کے بعد ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں 25 سال پہلے کھڑے تھے، 30 سال پہلے کھڑے تھے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم نے وہ اس حیات کو پایا نہیں ہے، حیات کو اس کو پایا نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے آقا کے شعار کو دیکھیں، شعار یعنی کہ جو امام نے کربلا کے میدان میں جو اپنے سفر کے دوران آپ نے جملے ارشاد فرمائے، وہ ہمارے لیے زندگیاں، مقدر، تقدیریں بدلنے کے لیے کافی ہیں۔ میرے امام نے فرمایا، آزاد انسان کی طرح، ایک آزاد انسان کی طرح رہو۔ عمر سعد سے کہا، جب آپ دیکھا نا کہ زخموں سے چور چور ہیں امام، اور کوئی ہمت نہیں کر رہا تھا پاس آنے کی کہ یہ زندہ ہیں یا مر چکے ہیں، تو کہا کہ عمر سعد نے کہا اس کا ایک طریقہ ہے دیکھنے کے لیے کہ خیموں پہ حملہ کر دو۔ آواز دے کر کہا کہ خیام پر حملہ کر دو۔ یہ سننا تھا کہ امام کوہنیوں کے بل جو ہیں وہ کھڑے ہونے، بلند ہونے کی کوشش کی، اور کہا اے عمر سعد، اگر تم میں اور غیرت اور اہمیت باقی نہیں رہی نا، تو صرف ایک آزاد انسان کی طرح۔ امام کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ آزاد انسان وہ ہوتا ہے کہ جو حق کی خاطر آواز کو بلند کرتا ہے۔ آزاد انسان وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے فیصلے جو ہیں وہ آزادانہ کرتا ہے، وہ فیصلہ آزادانہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، بظاہر بلال حبشی غلام ہیں لیکن ان کا دل آزاد ہے۔ زہیر ابن کین، انہوں نے آزادانہ فیصلہ کیا۔ جناب حر سردار ہیں لشکر کے، آج ہم نے جناب حر کا پرسہ دینا ہے۔ جناب حر آزاد ہیں، ایک سردار ہیں۔ دیکھیں عزیزان گرامی، جب تک امام کا راستہ نہیں روکا تھا، اس سے پہلے ہم جناب حر کی زندگی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے کہ جناب حر کون تھے، جو اتنا بڑا لشکر آ رہا تھا، اس میں اور بھی بہت سارے لوگ تھے، لیکن جناب حر کا مقدر کیسے بدلا ہے، کیسے ان کی تقدیر بدلی ہے کہ انہوں نے وہ آزادانہ فیصلہ کیا۔ اگر ہم آزاد نہیں ہوں گے، جو قومیں حق کے لیے آواز کو بلند نہیں کرتی، وہ مردہ قومیں کہلاتی ہیں، وہ قومیں مردہ قومیں ہیں۔ یہی کہا کہ آزادانہ، آزاد، امام نے فرمایا، امام کا شعار ہے کہ ایک آزاد انسان کی طرح رہو۔ امام نے فرمایا کہ ایک آزاد انسان کی طرح فیصلہ کرو۔ اور ہم نے دیکھا کہ یہی وہ ہستیاں ہیں، یعنی کہ ایمان میں اگر کمی ہو تو ہمیں کہاں اس درس سے متوسل ہونا ہے؟ جناب حر اور جناب زہیر ابن کین،
آپ سب جانتے ہیں زہیر ابن کین بھی اس وقت تک جب تک امام کے ساتھ شامل نہیں ہوئے، جب تک وہ اس عقیدے پر نہیں تھے، ان کا عقیدہ جو ہے وہ محبان اہل بیت کا عقیدہ نہیں تھا، لیکن آپ ایک آزاد سوچ اور فکر رکھتے تھے اور اس کو جب استعمال میں لائے اور صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کیا اور اپنی جان کے بجائے اپنے سر کو کٹانا قبول کر لیا۔ ایک اور کردار کا حوالہ دے کر بس ہم مصائب کی منزل پر چلیں، جہاں ہم جناب حر کی بات کرتے ہیں تو ایک اور شخص ہے جس کا نام حر ہے، جناب عبید اللہ ابن حر جوفی۔ وہ بھی امام کا چاہنے والا ہے۔ کوفے سے میں جب حالات تبدیل ہوئے تو وہ کوفے سے باہر نکلا اور ایک مقام پر جا کے، جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہم جی نیوٹرل ہیں۔ نیوٹرل کچھ نہیں ہوتا، حق ہے یا باطل ہے، یہ نیوٹرل ہے نا، یہ کچھ نہیں ہے۔ یہ اس نے کہا، اس نے سوچا کہ میں نیوٹرل رہتا ہوں، میں اس کے حالات کے بعد فیصلہ کروں گا کہ اگر تو امام حسین کامیاب ہو گئے تو میں ان کے ساتھ جا کر ان کی بیعت کر لوں گا، اور اگر یزید کامیاب ہوتا ہے تو میں کم از کم اس کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے نہ حسین کا ساتھ دیا نہ میں نے تمہارا ساتھ دیا، اور جا کر خیمہ زن ہو گیا۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ اسی راستے سے امام علی مقام کا جو ہے وہ لشکر جو ہے وہ راستے سے جو آپ کا قافلہ ہے وہ گزرنے والا ہے۔ آپ نے بھی اسی جگہ پہ قیام کیا۔ آپ جانتے تھے کہ کچھ فاصلے پہ عبید اللہ ابن حر جوفی کا خیمہ لگا ہوا ہے اور وہ یہاں موجود ہے۔ امام اس کے پاس گئے اور جب اس نے امام کو دیکھا تو ایک دم گھبرا گیا اور گھبرا کے کھڑا ہوا، اور جب امام نے اس کو پیشکش کی، اگر تم چاہتے ہو کہ تم سعادت پالو، اگر تم چاہتے ہو حیات ابدی کو حاصل کر لو، اگر تم عرفانی اور معنوی حیات کو حاصل کرنا چاہتے ہو، آؤ میرے ساتھ آؤ، لیکن سر کٹے گا۔ ایسا نہیں ہے امام کسی کو بتائے بغیر لائے تھے، مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا تک بتایا تھا کہ ہونا کیا ہے۔ کہا سر کٹے گا۔ اس نے کہا مولا موت سے تو بہت ڈر لگتا ہے۔ یہی بات ہے نا کہ یہی سوچ اور عرفان کہ ابدی حیات کیا ہے، موت تو آنی ہے ہاں، لیکن ابدی حیات کس کو کہتے ہیں؟ موت تو برحق ہے۔ اس نے کہا ڈر لگتا ہے لیکن ایک کام کر سکتا ہوں، یہ ایک بہت اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہے اور یہ بہت ہی عمدہ اور نایاب تلوار ہے، یہ میں آپ کو دے دیتا ہوں، اس کو آپ لے لیں، لیکن میں آپ کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتا۔ امام نے اس وقت ایک افسردہ ہو کر، کیونکہ امام ایک شفیق باپ کی طرح ہوتا ہے، امام نے افسردہ ہو کر کہا تم لوگوں کی مثال اس طرح کی ہے کہ جیسے آگ جل رہی ہو اور اس پر پروانے آ کر گر رہے ہوں، کیونکہ چمک کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں پروانے، اور آگ آتے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان سے پہلے جو گئے ہیں وہ جل گئے ہیں، وہ بچے نہیں ہیں لیکن پھر بھی وہ اسی طرح آ کر اس پر گرتے رہتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ تمہاری مثال ان پروانوں جیسی ہے کہ جو آگ، میں تمہیں اس آگ سے بچانا چاہتا ہوں کہ جو تمہیں جلا کر راکھ کر دے گی، میں تمہارا ہاتھ پکڑنا چاہتا ہوں، تمہیں بچانا چاہتا ہوں، اور تم جو ہے اس کو قبول نہیں کر رہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ ساری زندگی پچھتاتا رہا، کاش کہ میں اس وقت امام کی بات کو سن لیتا۔ کو عزیزان، اسی کو کہتے ہیں صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ، اور وہ ایک آزاد انسان کر سکتا ہے۔ آزاد یعنی کہ جس کی فکر آزاد ہو، جس کی سوچ آزاد ہو۔ یہی وجہ ہے، دوسرا اور وہ ہے کہ آج بھی ذکر حسین بھی اور امام کا خیمہ بھی، اور کیا فرمایا خدا نے کہ جس مقام پر ذکر حسین ہوتا ہے میں اس کو قبائے حسینی بنا دیتا ہوں، وہ قبائے حسینی کہ جس کے نیچے دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، وہ قبائے حسینی جو ہر انسان کے لیے کھلا ہے۔ شیعہ سنی یہ فرقے کچھ نہیں، ہر انسان کے لیے وہ دروازہ کھلا ہے۔ اللہم صلی علی محمد
ہر حر کے لیے وہ دروازہ کھلا ہے، جو حر بننا چاہے وہ آ سکتا ہے۔ اور عزیزان گرامی یہی حر نے پہچان لیا۔ لیکن میں کہوں گی کہ یقیناً حر کا یہ ظرف تھا، یہ حر کا صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ تھا، پہچان معرفت تھی کہ اس نے پہچان لیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ لیکن میں ایک جملہ ہمیشہ کہتی ہوں جب بھی جناب حر کی مجلس کو پڑھتی ہوں کہ حر کو کس نے بچایا؟ حر کو زہرا نے بچایا، حر کو زہرا نے بچا لیا۔ کیونکہ جب ہاتھ ڈالا تھا لجام فرس پہ اور کہا تھا آپ آگے نہیں جا سکتے، تو امام نے ایک جملہ کہا، اور امام بھی وہ امام ہے کہ جو دلوں کو بھی جانتا ہے، جس کی نظر قیامت تک ہے کہ ہر حال پر ہے، اور دلوں کے ہم ایک دوسرے سے چھپا سکتے ہیں، امام سے کچھ نہیں چھپا، کچھ بھی نہیں چھپا۔ امام نے دل میں چھپی ہوئی وہ چنگاری حر کی جس کو صرف ہوا دی، امام نے کہا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ یہ سننا تھا، یہ ایک عرب کے لیے بہت بڑی بات ہوتی، کوئی عرب وہ جنگجو ہو، پھر وہ سردار ہو لشکر کا، اس کو یہ جملہ کہا جائے، لیکن وہ لرز گیا اور ایک دم لجام فرس کو چھوڑ کر پیچھے ہٹا اور کہا کہ ابا عبداللہ اگر آپ کی ماں زہرا نہ ہوتی تو پھر میں اس کا آپ کو جواب دیتا، لیکن میں آپ کو جواب نہیں دیتا کہ آپ کی ماں خاتون جنت، آپ کی ماں زہرا ہے۔ اور میں کہوں گی کہ زہرا نے حر کو بچا لیا۔ شب عاشور حر بے چینی سے ٹہل رہا تھا کہ بیٹا قریب آیا، بابا میں نے اتنا پریشان آپ کو کبھی نہیں دیکھا، یہ تو چھوٹا سا لشکر ہے جو بھوکا ہے اور پیاسا ہے، آپ کس چیز سے خوفزدہ ہیں، کیوں پریشان ہیں؟ کہا کہ نہیں بیٹا، میں اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے مابین محسوس کر رہا ہوں۔ اس کے بعد حر نے فیصلہ کر لیا، نے کہا بیٹے سے کہ میرے ہاتھوں کو باندھ دے، ہاتھوں کو باندھا اور نادم ہو کر قدم اٹھاتا ہوا خیمہ حسین کی جانب چلا۔ اور یہ سب سے بڑی فتح، عاشور کا سورج نکلا اور یہ حسین کی فتح تھی کہ حسین کے لشکر میں نہ کوئی خوفزدہ تھا، نہ کوئی پریشان تھا، نہ کوئی حسین کو چھوڑ کر گیا، بلکہ یزید کے لشکر سے ایک سردار نکل کر حسین کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا۔ یا ابا عبداللہ مجھے معاف کر دیجئے، اور یہ کتنا کریم آقا ہے کہ ایک مرتبہ کہا ابوالفضل یا عباس، اے میرے علمدار، ہمارا مہمان آ رہا ہے، آگے بڑھ کر استقبال کرو۔ عباس نے آگے بڑھ کر استقبال کیا، اور جناب علی اکبر اور جناب ابوالفضل عباس عزت و احترام کے ساتھ جناب حر کو لے کر آئے خدمت امام میں، آ کے ہاتھوں کو جوڑا۔ امام نے ان بندھے ہوئے ہاتھوں کو کھول کر سینے سے لگا دیا، حر ہم بہت شرمندہ ہیں، جب پہلے تم ملے تھے تو ہمارے پاس پانی تھا جو ہم نے تمہارے لشکر کو پلا دیا تھا، اب حسین کے پاس خدمت کرنے کے لیے، مہمان نوازی کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ حر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آقا شرمندہ نہ کیجئے، میں ہی سبب ہوں، اس تمام جو آوازیں آ رہی ہیں علتش کی خیام سے ان کا سبب میں ہوں، مولا مجھے اجازت دیجئے، میں سب سے پہلے میدان میں جانا چاہتا ہوں۔ اجازت ملی، ارے حر جاں بازی سے لڑا، اور جب گھوڑے سے گرنے لگا تو آواز دی، السلام علیک یا ابا عبداللہ، یا آقا حر کا سلام قبول کیجئے۔ امام اپنے پہلے شہید کے لاشے پر پہنچے۔ عزیزان گرامی ہم دیکھتے ہیں کہ جو بہت جان بازی سے لڑتا ہے، جو بہت فداکاری سے لڑتا ہے، آج بھی اس کو میڈل دیا جاتا ہے، آج بھی اس کو انعام و اکرام دیا جاتا ہے۔ میرے آقا نے کتنا خوبصورت میڈل دیا، ارے وہ نشان حیدر دیا، وہ نشان زہرا دیا۔ حر کی پیشانی پر گہرا زخم تھا جس سے خون بہہ رہا تھا، ارے حسین نے وہ رومال نکالا جو زہرا نے اپنے ہاتھوں سے بنا ہوا تھا، وہ رومال حر کے پیشانی پر باندھا۔ ارے یہ اتنا عظیم میڈل تھا کہ اسماعیل
गुज़र हुआ करबला से और जनाब हुर के कब्र मुबारक पर आया तो उसने कहा कि मैंने सुना है कुरान में आयत है कि शहीद ज़िंदा होते हैं, मैं देखना चाहता हूँ कि कैसे ज़िंदा होते हैं। सब ने मना किया, ऐसा ना करिए, करबला का शहीद है, ये वो शहीद है कि जिसको वक्त का इमाम खड़े होकर कहता बे अबी अंत उम्मी वांत, कि मेरे माँ बाप आप पर फिदा हो। ये वो शहीद है कि जिसके लिए सलाम होता है, अस्सलामु अलैका व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफनाइक अलैका मिन्नी सलाम। इसको तो ना खोल, लेकिन उसने कहा कब्र को खोला जाए। कब्र को जो खोला गया तो क्या देखा कि एक शेर पड़ा है कि जैसे अभी ताज़ा लाशा है, हत्ता की चटाई, खजूर की चटाई तक ताज़ा थी। कहा उसकी नज़र पड़ी पेशानी पर तो देखा कि रुमाल बंधा हुआ है। उसको मालूम था कि ये रुमाल रुमाल सैयदा है, उसे मालूम था ये रुमाल रुमाल ज़हरा है। कहा उसने चाहा, बादशाह था, उसने चाहा कि ये रुमाल को मैं हासिल कर लूँ। कहा रुमाल खोल कर मुझे दे दो और उसकी जगह कोई कपड़ा बांध दो। लेकिन जैसे ही रुमाल का खोलना था, खून का फवारा बुलंद हुआ। अरे खून जारी हो गया। कपड़े को कई तरीकों से बांधा जा रहा था मगर खून नहीं रुकता था। आखिर एक बुजुर्ग ने आगे बढ़कर कहा, अरे ये करबला का शहीद है, इसने वो अबदी हयात पाई है। पहले चाहे हुर को कोई ना जानता हो मगर हुसैन के साथ अब हुर ऐसा है कि अगर हुसैन पर सलाम होगा तो हुर पर सलाम होगा। अरे हुर का खून वो खून है कि जिसने करबला की खाक को खाके शिफा बनाया है। ये रुमाल तो दोबारा बांध दे, ये वो मेडल है, ये वो निशान है कि जो ज़हरा ने हुर को अता किया है, कि जिसने गुरबत में ज़हरा के बेटे की मदद की है। या ज़हरा, ए मेरी शहज़ादी, आपको आपके जरी का पुरसा देते हैं, हुर्रे दिलावर का पुरसा देते हैं। मेरी बीबी, ए बीबी, आपकी बारगाह में इल्तिजा करेंगे, हमारे पुरसे को कबूल कीजिए आका ज़ादी, और हमारा मुकद्दर हुर जैसा बना दीजिए। ए बीबी, हमें अपनी पनाह में ले लीजिए, अपनी बारगाह में कबूल कर लीजिए। ए मेरी शहज़ादी, ए मेरी आकाज़ादी, रोज़े महशर अपने लश्कर में शामिल कर लीजिएगा। अब इन आंसुओं को अपने रुमाल में जगह दे दें। ए बारे इलाहा, हमारे वक्त के इमाम को जल्द अज जल्द इसने ज़हूर अता फरमा। ए बारे इलाहा, चारों जानिब फसाद फैल रहा है, हमें इमाम की ज़रूरत है परवरदिगारा। इस वबा को, इस परेशानी को, इस बला को इमाम के सदक़े में टाल दे। तुझे वास्ता है सैयदुश्शुहदा का, तुझे वास्ता है उन जानिसारों का, उन नासिरान इमाम का कि जिन्होंने अपनी जानों को फ़िदा कर दिया। ए बारे इलाहा, हमारी इस कलील सी इबादत को कसीर जानकर अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा। तमाम मरीज़ों को शिफाए आमला अजला अता फरमा। जितने परेशान हाल लोग हैं उनकी परेशानियाँ दूर फरमा। हमें और हमारे बच्चों को मारिफत इमाम अता फरमा। ए बारे इलाहा, कोई गम न देना सिवाय गम हुसैन के। ए परवरदिगार, मरें तो या अली कहते हुए, उठे तो या हुसैन कहते हुए। परवरदिगार, इन आँखों को ज़हूर इमाम देखना नसीब फरमा और इमाम के जानिसारों में शुमार फरमा। तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम समीउ दुआ। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। हुसैन 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 हुसैन, हुर आ रहा है अकबर सीने उसे लगाओ, हुर आ रहा है अकबर सीने उसे लगाओ, हुर आ रहा है अकबर सीने उसे लगाओ। मेहमान को हमारे, मेहमान को हमारे खैमे में लेके आओ, हुर आ रहा है अकबर सीने उसे लगाओ, हुर आ रहा है अकबर सीने
اسے لگاؤ. خود یاد ہوگا اس کو پانی تھا اس نے روکا. خوددار وہ بہت ہے شرمندہ ہم سے ہوگا. پیاسے ہیں سارے بچے اس کو نہ یہ بتاؤ. ہر آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ. ہر آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ. دیکھو وہ چل رہا ہے میدان میں لڑکھڑا کر. گرنے سے پہلے اکبر اس کو سنبھالو جا کر. اے میرے شاہزادے جلدی قدم بڑھاؤ. ہر آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ. ہر آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ. عباس اپنے دل سے ہر بات صاف کر دو. ماں فاطمہ کے صدقے حر کو معاف کر دو. جا کر علم کے اس کو سائے میں لے کے آؤ. حر آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ. حر آ